بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ حفیظ اللہ پھر سے ایک سوال کا جواب لے کر کے آیا ہوں۔ ایک سوال کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جو شوہر ہوتا ہے اس کی جائیداد میں اس کی بیوی کا کتنا حصہ ہے۔ ایک انسان جو بھی حلال طریقے سے کماتا ہے، جیسے بھی کماتا ہے، اس نے اپنی پراپرٹی تیار کی، زیورات تیار کیے، مال و جائیداد تیار کیے، گھر مکان اس نے بنایا، پھر عمر کا ایک آخری وقت آتا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہتا ہے وہ، اور یہی سوچتا رہتا ہے کہ بڑے بیٹے کو اتنا دے دوں گا، دوسرے بیٹے کو اتنا دے دوں گا، تیسرے بیٹے کو یہ دے دوں گا، چوتھے بیٹے کو یہ دے دوں گا، بیٹی کو یہ دے دوں گا، فلاں بیٹی کو یہ دے دوں گا۔ تو یہ ان لوگوں کے ہی بارے میں، اولاد کے بارے میں ہی وہ فکر مند رہتا ہے اور فکر کرتا ہے وہ، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اولاد ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اولاد بوڑھی بھی کیوں نہ ہو جائے ماں باپ کے لیے، تو وہ بچہ ہی ہے۔ تو بہت ساری اولادیں ایسی ہوتی ہیں جن کی 40 سال 50 سال عمر ہو گئی، وہ سیٹل بھی ہو گئے ہیں، اور کوئی سیٹل بھی نہیں ہوا رہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بوڑھے ماں باپ جو 70 سال 80 سال کے ماں باپ ہیں، اپنے ان اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں ایک بوڑھی عورت بھی ہوتی جو اس کی شریک حیات ہوتی ہے، جس نے اس کے ساتھ میں 50 سال 60 سال زندگی گزار دی، اس کی بھی عمر کافی ہو گئی ہے، اس کے بارے میں بالکل فکر نہیں کرتا، وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ میں اگر پہلے دنیا سے چلا گیا تو میری بیوی کو میں یہ دے دوں گا، میری بیوی کے لیے یہ کر دوں گا۔ اس کو لگتا ایسے ہے کہ جیسے کہ میری بیوی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کوئی ادھیکار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو دے کے بھی میں کیا کروں گا، یا تو وہ اپنی بیٹی کے پاس رہے گی یا تو اپنے بیٹے کے پاس رہے گی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب انسان اپنی اولاد اور اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں جب وہ ایک وصیت بناتا ہے اور دے کر کے چلا جاتا ہے، تو پھر اس وصیت کے حساب سے بیٹا کچھ لے لیتا ہے، بیٹی کچھ لے لیتی، ماں بیچاری تنہا رہ جاتی ہے۔ اب لڑائیاں شروع ہوتی ہیں کہ ماں کو کون رکھے گا، بڑا بیٹا رکھے گا، چھوٹا بیٹا رکھے گا، منجلا بیٹا رکھے گا، سب سے آخری والا بیٹا رکھے گا، بڑی بیٹی رکھے گی، چھوٹی بیٹی رکھے گی، کون رکھے گا؟ ماں بیچاری تنہا پڑ جاتی ہے، ماں کو کوئی اپنے قریب لاتا نہیں، کوئی لانے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ نے جاتے وقت جو ظلم کیا ہے اس کی وجہ سے ماں جو ہے بیچاری وہ مظلوم بن جاتی ہے، وہ اس کا ظلم کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو ایک خوش فہمی تھی باپ کو کہ میں اپنی بیوی کا حصہ اس لیے مقرر نہیں کرنا ہوں، اس کے لیے وصیت اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ وہ ماں ہے، اور ماں کو تو ہر اولاد رکھے گی، بیٹی بھی رکھے گی، بیٹا بھی رکھے گا، اور بچوں لڑکوں کا تو یہ حق ہے کہ اپنی ماؤں کو اپنے ساتھ میں رکھیں۔ تو اس لیے اس کے لیے کوئی وہ چیز بناتا نہیں ہے، اور پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ پھر ان حالات میں جب وہ بڈھا دنیا سے چلا جاتا ہے، بچے اپنی وصیت کے حساب سے اپنی جائیداد لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور بوڑھی ماں سڑک پہ پڑ جاتی ہے۔ ہاں، پھر یوں ہوتا ہے کہ 2 مہینہ کوئی رکھے گا، 2 مہینہ کوئی رکھے گا، 2 مہینہ کوئی رکھے گا، اس کی اپنی کوئی جو ہے یہ در بدر بھٹکتی ہے، اس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ باپ کے گھر میں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور موت تک شوہر کے گھر میں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور شوہر جاتے جاتے شوہر نے یہ ظلم کیا کہ اپنی اس بیوی کے نام پر کوئی وصیت نہیں کی، جبکہ اس کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ اس کے شرعی وارث ہیں، بچے اور بیوی شرعی وارث ہیں۔ لیکن ایک عام چلن چل گیا ہے، جو وارث ہوتا ہے انہی کے تعلق سے لوگ وصیت کرتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ آپ جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، آپ جو غیر وارث ہیں ان کے لیے وصیت کر سکتے، بیوی تو وارث ہے، بچے تو وارث ہیں، تو ان کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت کچھ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تم اگر یہ غلط کام کر رہے ہو کہ بچوں کے لیے، بیٹا بیٹی کے لیے تم اگر وصیت کر رہے ہو، تو بیوی کے لیے بھی پھر وصیت کر کے جاؤ، نہیں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ در بدر ٹھوکریں کھاتی ہے اور پھر سڑک پر مر جاتی ہے۔ پھر اس کے کفن دفن کے لیے، جنازے کے لیے بھی پیسے اکٹھے ہوتے، چندہ کیا جاتا ہے، اور لاوارث کی طرح اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بڈھے نے ظلم کر کے گیا، لاکھوں کی جائیداد تھی لیکن بیٹوں میں تقسیم کر دیا، بڑھیا کو کچھ نہیں دیا، اور بڑھیا کی وہ حالت ہو گئی کہ روڈ پہ مر گئی وہ۔ اب عوام مل کر کے، محلے والے مل کر کے اس کا چندہ کر رہے ہیں اور اس کو لاوارث کی طرح دفن کر دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی وصیت کر کے جاؤ، اگر وصیت ہی کرنے کا شوق ہے تو، نہیں تو شریعت نے اتنا بہترین بتایا ہے کہ اگر آپ اس کو ہی سمجھیں گے تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے، اس کی بیوہ ہو، اس آدمی کی اور اولادیں ہوں، تو اس عورت کو 8واں حصہ ملے گا۔ کتنا حصہ؟ 8واں حصہ ملے گا، یعنی تقریباً
100 روپیہ اگر ہے، 100 روپیہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو 12.5 روپے کی حقدار یہ بیوہ عورت ہے۔ اگر اس کے پاس وہ 12.5 روپے ہوں گے، 1250 روپے ہوں گے، 12,500 روپے ہوں گے، 12.5 لاکھ روپے ہوں گے، تو پھر اس کی قدر و قیمت رہے گی، کیونکہ ماں کے پاس مال ہے۔ ماں کے پاس کیا ہے؟ مال ہے، تو ماں کمال ہے۔ ماں کے پاس مال ہے، اسی لیے ماں کمال ہے۔ اگر ماں کے پاس مال نہیں ہے تو ماں کیا ہے؟ جی کا جنجال ہے۔ ہاں، تو جب ماں کے پاس مال ہوگا تو یہ کم ظرف اولاد، یہ کم ظرف بہو، یہ کم ظرف لوگ دنیا کے، سماج کے، یہ پھر اس کی کیا کریں گے؟ رسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے، کیونکہ اس کے بینک میں ابھی بیلنس ہے۔ اس کے بینک میں بیلنس ہے، مر جائے گی تو اس کے بیلنس کے ادھیکار ہم ہیں۔ تو بڈھے کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ اپنے مرنے سے پہلے جہاں پر یہ ان لوگوں کے لیے وصیت کرتا، فکر مند ہوتا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی فکر مند رہے وہ۔ اگر وہ فکر مند نہیں بھی رہتا ہے تو کم سے کم یہ ایک چیز یہ بنائیں کہ میرے مر جانے کے بعد شرعی طور پر، قانونی طور پر، یعنی جو قانون لا ہمارا ہے، اسلامک لا ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اس طور پر میرے بیوی کو، میرے بچوں کو، میری بیٹیوں کو اس حساب سے جائیداد کی تقسیم کی جائے گی۔ تو اس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیوی کو بھی 12.5% یعنی 8واں حصہ وہ ملے گا، جس سے وہ خوشحال ہوگی، وہ مظلومانہ زندگی نہیں گزارے گی، اور موت تک جو ہے وہ عزت کے ساتھ میں زندگی گزارے گی۔ پھر اس کے مر جانے کے بعد کفن دفن کے لیے محلے والوں کو چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ لڑکے خود آگے آگے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اماں کو کفن دفن دینے کے بعد اماں کی جائیداد پر بھی تو بیٹھ کر کے باتیں کرنی ہیں، کیونکہ اماں کے پاس بہت سارا مال ہے۔ ہاں، تو یہ مال جو ہے وہ پھر محبت دلائے گی دل کے اندر، اور پھر اولاد ان کے قریب آئے گی۔ اگر مال نہیں ہے، کنگال ہے ماں، تو ماں کو کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے شرعی طور پر تو جو سوال ہے کہ شوہر کے جائیداد میں بیوی کا کتنا حصہ ہے، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا اگر آل اولاد ہے تو 8واں حصہ ہے، اگر آل اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام